بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تفسیر کا ہمارا مادہ چل رہا تھا، تو ابھی تک ہم نے تفسیر القرآن بالقرآن ایک اس پرنسپل کو ڈسکس کیا، اور دوسرا ہم نے تفسیر القرآن بالحدیث اس کو ڈسکس کیا تھا، اور تیسرا جو پرنسپل ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا تفسیر القرآن باقوال السلف۔ ٹھیک، تو یعنی تفسیر بالماثور جو ہے اس کو تقریباً ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو پرنسپل ہے وہ اسرائیلیات، اسرائیلی روایات کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا۔ اسرائیلی روایات جنہیں ہم یہودی روایات کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو انہی کی نسبت سے یہ اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں، کیونکہ یہود سارے مثلا یہود ہے تو نسلی مذہب نا، بلکہ ان کا یہودی وہی ہوتا ہے جو بائی بار یہودی ہو، کنورٹڈ کو تو یہودی مانتے ہی نہیں ہو، وہ کہتے ہیں 2 نمبر یہودی ہے کنورٹڈ جو ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسرائیلیات کا معنی اور مفہوم، اس سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ، شرعی اسٹیٹس کیا ہے ان کا، اور تیسرا یہ کہ ان کا میدان یا دائرہ کار، کہاں کہاں ہم ان سے استفادہ کریں گے، جسے ہم مجال کہتے ہیں عربی میں۔ تو میدان اور دائرہ کار میں پھر آگے 4 چیزیں ہیں۔ محتمل معنی، یعنی ایک ایسا معنی جس کی پاسبلٹی نکلتی ہے، پاسبل میننگ جسے ہم کہتے ہیں، وہاں اسرائیلیات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک معنی کی پاسبلٹی ہو اور اس کے حق میں آپ کو کوئی اسرائیلی روایت مل جائے، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ میں کسی معنی کی پاسبلٹی ہے۔ تیسرا کیا ہے، اسباب قصہ، یعنی جو قصص ہیں، عام طور پہ اسرائیلی روایات تو پچھلی قوموں کے قصص کے حوالے سے نقل ہوتی ہیں نا، پچھلی قوموں کے وہ قصے جن کو قرآن نے ٹچ کیا، خاص طور پہ یہود و نصارہ کے، تو ان قصوں کے پیچھے جو اسباب ہیں، جیسے یہاں قرآن میں ہم دیکھتے ہیں نا سبب نزول، شان نزول، تو وہ جو قصے ہیں ان کے پیچھے جو شان نزول ہے، اسرائیلی جو قصے ہیں، یہودی اور جو عیسائی روایات میں جو قصص ہیں جن کو قرآن نے ٹچ کیا، ان کے پیچھے جو اسباب نزول ہیں اس کے حوالے سے اسرائیلی روایات کو دیکھا جاتا ہے، ٹچ کیا جاتا ہے۔ تیسرا مبہم، یعنی اگر کہیں پہ کوئی ایمبیگوٹی ہے ٹیکسٹ میں، اس کو دور کرنے کے لیے کوئی اسرائیلی روایت بیان کر دی جائے کہ جس سے وہ کسی قدر دور ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، یا اجمال کی تفسیر، ٹھیک ہے، اجمال یعنی کوئی چیز مجمل طور پہ بیان ہوئی ہے۔ چلیں ہم ان کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں، ان کی مثالیں جو ہے خاص طور پہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسرائیلیات کی تعریف ہے۔ تو اسرائیلیات کی تعریف میں ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اس سے مراد صرف کتاب مقدس نہیں ہے، بائبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تورات اور انجیل نہیں ہے صرف، بلکہ اس سے مراد تمام اخبار ہیں جس کو یہود و نصارہ نے نقل کیا۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن کے علاوہ حدیث ہے، آثار صحابہ اور تابعین ہیں، ان کے ہاں بھی اسی طرح سے ہے، کتاب مقدس کے علاوہ بھی کچھ چیز جو ہے وہ نقل ہو رہی ہے۔ تو یہودی اور عیسائی اخبار جو ان کے ہاں پے در پے نقل ہوتی چلی آ رہی ان کے علماء میں، ٹھیک ہے، اس کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ جو اس سے استفادہ کیا جاتا ہے وہ قصص القرآن میں، جی، اسرائیلیات سے مراد یہودی اور عیسائی روایات جو ان کے علماء کے ہاں منقول ہے، چلی آ رہی ہیں نسل در نسل۔ اسرائیلیات کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ روایات ہیں، جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے ایک سنن ابی داؤد کی یہ روایت نقل کی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک یہودی آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ کیا جو میت ہے وہ گفتگو کرتی ہے، مطلب فرشتوں کے ساتھ، جیسے سوال و جواب ہوتا ہے یا کوئی بھی گفتگو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی اللہ عالم، مطلب ابھی تک ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی وحی نہیں آئی تو ہمیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ انا اشہد انہا تتکلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ میت جو ہے وہ کلام کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے۔
تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کچھ تم سے اہل کتاب بیان کریں، یعنی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے، مدینہ میں یہودی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جاتے تھے، ان میں سے بعض ان کے علماء بھی ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوا، اہل کتاب جو تم سے بیان کریں تو اس کی تصدیق نہ کرو، ولا تکذبوہم، نہ اس کی تکذیب کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تم نے اس کی تصدیق کر دی، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو جس کی تصدیق کر دی، اور اگر تم نے تکذیب کر دی، ہو سکتا ہے وہ سچ ہو جس کی تم نے تکذیب کر دی. ٹھیک، تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ دونوں ہونے کا امکان ہے، خطا اور ثواب، حق اور باطل دونوں ہونے کا امکان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق اور تکذیب سے منع کر دیا. یعنی اسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک نیوٹرل پوزیشن ہے، نہ رد والی پوزیشن لی ہے، ریفیوٹ کرنے والی، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو کوئی سرٹیفکیٹ دینے والی پوزیشن لی. جی، عیسائیت بیسیکلی ایکسٹینشن ہے نا یہودیت کی. ہاں ایکسٹینشن ہے نا، بنی اسرائیل میں آئے نا، آخری نبی تھے نا بنی اسرائیل کے، بنو اسحاق میں جو نبوت جاری رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پھر سوئچ ہو گئی نا بنو اسماعیل میں اللہ کے وسلم کے آنے پہ. تو اسرائیلیات سے استفادہ کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے، یہ اہم موضوع ہے. ٹھیک ہے، تفسیر قرآن میں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محتمل معنی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک معنی جو ہے اس کی پاسبلٹی ہے. جیسے قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی پہ ہم نے ایک جسد لا کے رکھ دیا، ڈال دیا. ثم اناب، اور پھر حضرت سلیمان نے رجوع کیا. اب یہ ایک مجمل قصہ ہے، صرف قرآن کی آیت کو پڑھیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کس چیز کی بات ہو رہی ہے. آگے پیچھے کوئی مطلب قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اب اس میں جو مفسرین کے اقوال ہیں، تو عام طور پہ جو متقدمین ہیں مفسرین ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جسد سے مراد کیا ہے؟ شیطان ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی، اس طرح سے آزمائش کی کہ ایک شیطان جو ہے، جیسا کہ اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ ایک شیطان جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں، جیسے ہمارے ہاں وہ مطلب آپ کہہ لیں ڈپلیکیٹ کہہ لیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں آ کے وہ تخت پہ بیٹھ گیا تھا. یہ اسرائیلی روایات میں. تو اب جسد سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جسد سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب اس آیت کو کھولنے کے حوالے سے ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، اور کچھ بھی نہیں سوائے اسرائیلی روایات کے. ہے یہ ایک واقعے کا بیان، اور واقعہ کیا ہے؟ ایک تاریخ ہے. اور تاریخ اب ظاہری بات ہے لغت سے تو کھل نہیں سکتی. تاریخ ایک ہسٹوریکل جو ہے وہ ہے نا، تو ایک ہسٹوریکل جو ریکارڈ ہے، اب اس کو آپ ہسٹری سے ہی پرکھیں گے. اور یہود النصارہ کی جو جسے ہم اسرائیلیات کہہ رہے ہیں بیسیکلی ہے تو وہ ہسٹری. تو اس لیے مفسرین جو متقدمین ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ اسرائیلیات کو قبول کر لیتے ہیں، جہاں انہیں کوئی اور چیز نہ ملے وہاں اسرائیلیات کو قبول کر لیتے ہیں، تاکہ کچھ معنی تو سامنے آئے نا کہ کیا معنی مراد ہے. جی وہ آگے آتے ہیں اس کی طرف بھی. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت حسن بصری، قتادہ، سدی، یہ تابعین میں سے ہیں نا، تو ان سے بھی یہی تفسیر مروی ہے کہ جسد سے مراد کیا ہے؟ شیطان. یہ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے سلیمان کو آزمایا، یہ تو قرآن نے کہا. ٹھیک ہے، آزمائش کی صورت کیا تھی، کیسے آزمایا، اس کے حوالے سے قرآن نے تھوڑا سا بیان کر دیا کہ ان کی کرسی پہ، تخت پہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ڈال دیا. ڈال دیا کا معنی یہاں لا بٹھایا، کہ دیکھیں وہ سینس تو بن رہی ہے. وہ جو اسرائیلی روایت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں مس فٹ ہو رہی ہے، آیت کے معنی میں وہ مس فٹ نہیں ہو رہی.
ہم اس کو جھوٹ کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت کے معنی کے ساتھ اگر اس کو رکھیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے چکٹھے میں آگے فٹ ہو گئی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، یہ قرآن کے ظاہر سے معلوم ہو گیا. آزمائش کی صورت کیا تھی اجمالی طور پہ؟ قرآن کا کرسی پہ اللہ نے کسی کو لا کے بٹھا دیا. پھر کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رجوع بھی کیا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف. پھر ایک اور قول جو ہے ہمارے ہاں بعد میں آیا مفسرین میں، بعد میں، متقدمین میں نہیں تھا، اور وہ آیا صحیح بخاری کی روایت سے. صحیح بخاری کی روایت سے جو قول آیا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آئی ہے روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان نے کہا، مطلب ایک مرتبہ کہا کہ ان کی 70 بیویاں تھیں. تو چونکہ بادشاہوں میں سے تھے، بادشاہوں میں ویسی بہرحال ایک رواج تھا، اور پچھلی شریعتوں میں اللہ نے اس کو الاؤ بھی کیا ہوا تھا. ہاں، 100 کا بھی تذکرہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی 70 بیویوں کے پاس چکر لگاؤں گا، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیں گے، اور یہ 70 کیا ہوں گے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. تو ان کے اب صاحب، یہاں صاحب کا ذکر ہے، دوست تھے یا جو بھی تھے ان کے، کو وزراء میں سے تھے، انہوں نے کہا انشاءاللہ کہہ دیں، لیکن انہوں نے نہیں کہا. تو کیا معاملہ ہوا؟ کسی ایک بیوی سے بھی بیٹا نہیں ہوا، اور جس ایک سے ہوا تھا وہ بھی عدم ہوا. اور وہ جو ہے وہ دائی نے لا کے ان کے، یہ اب اس روایت کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو دائی نے لا کے ان کے تخت پہ ڈال دیا. یہاں پہ صرف اتنی الفاظ ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا کہ جس کا دھڑ ایک طرف سے کیا تھا؟ گرا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو 70 بیویوں سے 70 بچے عطا کرتے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے. یہ روایت امام بخاری لے کے آئے ہیں، لیکن امام بخاری نے اہم بات کیا ہے، یہ روایت اس آیت کی تفسیر میں نقل نہیں کی. صحیح بخاری میں بھی کتاب التفسیر ہے، چیپٹر آف تفسیر ہے، جس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیات لے کے آتے ہیں، اور پھر کچھ احادیث کو ان آیات کی کیا کرتے ہیں؟ تفسیر کے طور پہ نقل کرتے ہیں. امام بخاری نے جب تفسیر بیان کی ہے تو امام بخاری نے بھی یہی بات کی ہے، یعنی اس آیت کی جب تفسیر بیان کی ہے تو امام بخاری نے بھی کیا کہا کہ یہاں جسد سے کیا مراد ہے؟ شیطان ہے. ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے 5 نمبر حوالہ دیا نا، یہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے جسد کا معنی شیطان ہی کیا. اور حدیث کو وہ لے کے آئے ہیں احادیث الانبیاء، اس چیپٹر میں، کتاب التفسیر میں نہیں، احادیث الانبیاء یعنی انبیاء کے قصے. اس کا لنک کیسے اس چیپٹر میں ہے؟ کس کا؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک عام قصہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ ہے، ٹھیک ہے. احادیث الانبیاء، انبیاء کے قصے، انبیاء کے واقعات، جس میں انہوں نے پچھلے نبیوں کے واقعات جو ہے وہ امام بخاری نے جمع کر دیے اس چیپٹر میں. کتاب التفسیر میں انہوں نے جمع کیے ہیں آیات کی تفسیر. تو امام بخاری نے بھی اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر نہیں بنایا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تفسیر بناتے تو یہ نہ کہتے کہ جسد سے مراد کیا ہے؟ شیطان ہے. گویا کہ امام بخاری بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر اس کی وہی ہے. اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ تفسیر سے نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قصہ بہت معروف ہے، یہ قصہ صحیح ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ صحیح بخاری میں آ گیا نا، قصہ صحیح ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی. لیکن
وہ قصہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے؟ تو سلف میں سے کسی نے اس کی تفسیر نہیں بنایا۔ سلف نے اگر اس کی تفسیر کی ہے تو کس سے کی ہے؟ اسرائیلی روایت سے، کیونکہ اس اسرائیلی روایت میں یہ احتمال ہے۔ لیکن یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس حدیث سے آپ اس آیت کی تفسیر کرنا یہ کوئی آپ ممنوع کام کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اسرائیلی جو روایت ہے ایک پاسبل میننگ کو، یعنی ایک آیت میں جو ہے وہ پاسبلٹی ہے، ان میننگ کی بھی پاسبلٹی ہے جو اسرائیلی روایت میں آ رہے ہیں، ان میننگ کی بھی پاسبلٹی ہے جو صحیح بخاری کی اس روایت میں۔ تو آپ بھلے اس سے تفسیر کر دیں، بھلے اس سے تفسیر کر دیں، تو آپ کے لیے یہ تفسیر بائنڈنگ نہیں ہوگی، بائنڈنگ نہیں ہے، یہ اہم بات ہے، الاؤڈ ہے، یعنی حجت نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جائز تفسیر ہے، دونوں طرح سے کرنا۔ روایت میں الفاظ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بات نہ سنی ہو انہوں نے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سنا نہ ہو۔ اصول حدیث پہ چلے جاتے ہیں، لیکن بخاری میں یا محدثین نے اسرائیلیات کے بھی کیا پیرامیٹر سیٹ کیے تھے وصول کرنے؟ دیکھیں وہی تھے کہ راوی جو ہے نا، مطلب دیکھیں نا، کچھ روایات ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں تو وہ یہود و نصارہ کے قصے، اب یہ تو ڈائریکٹ سند اللہ کے رسول کے پاس جا رہی ہے نا، تو اب ہم کہیں گے اب اس کا مصدر جو ہے نا وہ یہود نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اب اس کا سورس چینج ہو گیا، تو اس لیے اب یہ اتھینٹک ہے، اب یہ وہاں سے نہیں آ رہی۔ جیسے صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہوتا ہے نا کہ وہ یہودی علماء سے لے لیتے تھے، تابعین بھی لے لیتے تھے، وہاب بن منبہ تھے اور عبداللہ بن عباس بھی لے لیتے ہیں، اللہ کے رسول نے نہیں لیا۔ تو اگر کوئی اسرائیلی روایت جو ہے یا یہود و نصارہ کا کوئی قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے ختم ہو رہا ہے سند، تو پھر اس کا مصدر وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو حدیث ہوگی نا، ایک طرف لے کے چلے آؤ، لیکن سارے تو قصے ایسے نہیں ہیں کہ جو کہ ہاں سارے ایسے نہیں، سارے ایسے نہیں، وہ آگے آ رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، تفصیل سے آ رہے ہیں۔ ہاں ایسے ہی تفسیر پہ رائے ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی اس سے معنی بیان کر سکتا ہے، آپ کسی کو روک تو نہیں نہ سکتے۔ اگر کوئی اسرائیلی روایت کو نہیں لینا چاہتا تو دیکھیں اسرائیلی روایت کو لینا بھی بائنڈنگ تو نہیں ہے نا، اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ بھائی تصدیق نہ کرو، تکذیب نہ کرو، بیان کر سکتے ہو تو بیان کر لیے۔ زیادہ سے زیادہ اس میں آپ یہ ایج لے سکتے ہیں کہ چونکہ صحابہ نے اسرائیلی روایت کو لیا ہے تو چلیں صحابہ کے قول پہ آپ اعتماد کر لیں، لیکن اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ہم دوسرے کو باؤنڈ کر سکیں کہ بھائی تم اس سے باہر کیوں جا رہے ہو، کسی سیکنڈ تفسیر کی طرف کیوں جا رہے ہو، سیکنڈ میننگ کی طرف کیوں جا رہے ہو، یا سیکنڈ اوپینین کی طرف۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کوئی قصہ جو ہے جو قرآن نے بیان کیا، اب اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا تھا، سیاق و سباق کیا تھا، شان نزول کیا تھا، اس قصے کا سبب نزول کیا تھا، وہ کسی اسرائیلی روایت سے واضح ہو رہا ہو۔ اب اسرائیلی روایات میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو بس بڑی عجیب سی لگتی ہیں۔ یہ تبری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ یہ جو ہے سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ،
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، ٹھیک ہے، وہ جب اللہ کی عبادت کر رہے تھے اپنے عبادت خانے میں، محراب سے مراد عبادت خانہ، تو دو لوگ جو ہے وہ دیوار پھلانگ کے آ گئے، تو حضرت داؤد جو ہے وہ ان کو دیکھ کے ڈر گئے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نا، ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. تو ایک نے کہا کہ جی میرے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور دوسرے کے پاس ایک بھیڑ ہے. تو جس کے پاس 99 ہیں اب وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بھی کیا کر مجھے دے دے. اب یہ واقعہ یہ اس طرح سے تو قرآن نے بیان کیا، لیکن اس واقعے کے پیچھے بھی اب ظاہری بات ہے کچھ ہے جس کو قرآن نے ٹچ نہیں کیا، اور وہ اسرائیلی روایات میں ہمیں ملتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ حضرت داؤد نے اللہ سے یہ بات کہی کہ اے پروردگار، آپ نے ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو بڑی نرینہ اولاد دی. ارے یعقوب کے بیٹے تھے نا، ساری نسل ہی آگے انہیں سے چلی ہے. تو حضرت ابراہیم بھی دیکھ لیں، اسماعیل ہیں، اسحاق جیسے ہیں. تو آپ مجھے بھی کوئی ایسی اولاد عطا کریں، مطلب ڈھیر اولاد، مجھے ڈھیر نرینہ اولاد. تو اللہ نے کہا حضرت یعقوب سے کہ بات یہ ہے کہ میں نے ان کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا جن میں آپ کو نہیں کیا، تو یہ نعمتیں تو میں نے انہیں ان آزمائشوں کے بدلے میں دی ہیں. اچھا، یہ گہرا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں کسی کو بڑی نعمتیں دیتا ہے تو اس کے پیچھے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. تو حضرت یعقوب نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دیں پھر آزمائشیں. ایسی کیا بات ہے، مطلب اگر نعمت آزمائش کے بدلے ملنی ہے تو آپ آزما لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر اب آپ جو ہے نا آپ کے اوپر آزمائش آئے گی. پھر معاملہ ہوا کہ عرصہ گزر گیا، حضرت داؤد بھی بھول گئے. تو ایک مرتبہ وہ کھڑے عبادت کر رہے تھے کہ ایک کبوتری آئی، سونے کی کبوتری، یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے، سونے کی کبوتری. وہ عبادت کر رہے تھے تو حضرت داؤد نے جب اس کو دیکھا تو اس کو پکڑنا چاہا تو وہ اڑی. تو حضرت داؤد جو ہے وہ اس کے پیچھے لپکے، تو وہ روشن دان تھا، اس سے وہ باہر نکل گئی. تو حضرت داؤد نے جب روشن دان سے باہر جھانکا تو ان کی ایک عورت پہ نظر پڑی کہ جس کا حسن ان کو اچھا لگا. تو وہ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ وہ ان کا کوئی وزیر تھا جس کا نام اوریا تھا. تو حضرت داؤد نے کہا کہ یہ عورت، اب ظاہری بات ہے وہ بادشاہ بھی تھے، تو ایسی عورت تو بادشاہ کے جو ہے وہ اس میں ہونی چاہیے، حرم میں ہونی چاہیے. تو حضرت داؤد نے اسے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ آزمائش تھی کہ جس کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمایا. مطلب یہ اب اسرائیلی روایات میں دیکھیں نا، بات پھر وہی ہے کہ بعض اوقات وہ اسرائیلی روایات جو ہے نا، مطلب لگتا ہے کہ وہ چوکٹھے میں جا کے فٹ ہو رہی ہے. کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، ان کی بیویاں بہت تھیں، اس بیچارے کے پاس ایک ہی بیوی تھی، انہوں ولی ناجۃ واحدہ، وہ 99 بھیڑیں اور ایک بھیڑ، ٹھیک ہے. تو وہ لگتا ہے جیسے اب اس کی کوئی ایسی تعبیر. تو اس میں سلف کیا کرتے ہیں، سلف جو ہے نا وہ عام طور پہ اسرائیلی روایات کو لے لیتے ہیں، لیکن ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے رہے ہیں مجمل طور پہ، یعنی اسرائیلی روایت کا ایک ایک لفظ ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن اوورآل کہ ایسا کوئی واقعہ تھا پیچھے. یعنی بعض اوقات اس میں تفصیلات میں کچھ بہت ہی غیر مناسب باتیں بھی آ جاتی ہیں نا، ٹھیک. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اجمالی طور پہ یہ اسرائیلی روایت جو ہے وہ کیا ہے، اس آیت کی تفسیر بن سکتی ہے. ہاں،
نہیں، اصل میں روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی نظر پڑی اور وہ عورت غسل کر رہی تھی. ٹھیک، اب اصل میں نظر پڑنا بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا نا، ٹھیک ہے، انٹینشن تو ان کی نہیں تھی قتل کرنے کی، انہوں نے تو مکہ مارا، بندہ قتل ہو گیا، اس کو ہم گناہ نہیں کہتے. یعنی آپ مطلب انسان کی نظر کسی چیز کے اوپر بھی پڑ سکتی ہے، تو اگر انسان کی نظر پڑی ہے تو اس میں اس کو آپ مطلب بلیم نہیں نہ کر سکتے. لیکن پھر بھی بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ایسی بات بھی آپ جو ہے نا وہ بغیر صحیح سند کے نہ کریں، ایسی بات بھی نہ کریں. تو اس لیے وہاں پہ یہ بحث پھر پیدا ہوئی ہے کہ اجمالی طور پہ اس قصے کو مان لیا جائے، اس کی تفصیلات کو مانے بغیر. تیسرا کیا ہے؟ مبہم کی تعیین. نظر پڑنے تک دیکھیں کوئی ہمارے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں قرآن نے اللہ کے وسلم کو بھی کہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی وسلم اب آپ کے لیے کوئی اور نکاح جائز نہیں، بھلے کوئی عورت آپ کو کتنی خوبصورت کیوں نہ لگے. ایک فطری چیز ہے، ٹھیک ہے. اور خود اللہ کے وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میرے لیے 3 چیزوں کو جو ہے وہ خوبصورت بنا دیا گیا. تو یہ فطری چیز کا انکار نہیں کر سکتے، نہ وہ کوئی ایسی کوئی گناہ کی بات ہے. تو ان کی رغبت نکاح کی رغبت تھی، یا انہوں نے اگر کوئی پیغام بھی بھیجا تو پیغام نکاح بھیجا، لیکن نبی کے اس مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ چیز کیا تھی؟ ایک آزمائش تھی. تیسرا کیا ہے؟ مبہم کا تعین. یعنی ایک چیز کیا ہے اس میں ابہام ہے، جیسے قرآن مجید میں کیا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. ایک بستی کا قصہ بیان ہوا نا جو سمندر کے کنارے تھی، وہ مچھلیاں پکڑنے والی جو بستی، سورہ اعراف میں. اب یہ بستی کون سی تھی؟ کس بستی کا تذکرہ ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اب ظاہری بات ہے یہ ایک مبہم بات ہے نا، قرآن نے تو واضح نہیں کیا کس بستی کا تذکرہ ہے. قرآن میں کئی جگہ پہ قریہ کا یا مصر کا لفظ آ جاتا ہے. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا اس شہر میں اتر جاؤ، جو مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. اب وہ کون سا شہر تھا؟ اب بظاہر اس کا تعلق جو ہے نا وہ اس سے نہیں ہے، تفسیر سے نہیں ہے، ایک تاریخی چیز ہے، ایک انفارمیشن ہے. اگر ہم اس کو جان لیں تو یعنی اس کے بغیر بھی قرآن مجید کا مفہوم واضح ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بالکل واضح ہے. اس لیے ہم اس کو تفسیر میں اس طرح سے نہیں کنسیڈر کر رہے، لیکن ایک اضافی انفارمیشن ہے. ہاں انہوں نے کوشش کی ہے، مطلب ٹھیک ہے. جیسے اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غار کہاں پر ہے جہاں انہوں نے پناہ لی تھی. ایک تاریخی چیز ہے، تاریخی بات ہے. پہلا یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ وہ بستی جو ہے وہ ایلا کی بستی تھی. یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، حضرت اکرمہ سے، مجھے عام طور پہ یہی قول ہے. دوسرا کیا ہے؟ ابن زید سے ہے کہ وہ مقنا کی بستی تھی. مقنا بھی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ شام کے درمیان جو ہے نا، شام اور مدین کے درمیان ایک بستی تھی مقنا. ایلا یہ فلسطین والی طرف. تیسرا کیا ہے کہ یہ مدین کی بستی تھی. تو اب ہیں یہ تینوں اسرائیلی روایات. مطلب صحابہ کو کیسے معلوم ہوا؟ اسرائیلی روایات، ان کا مصدر اسرائیلی روایت ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کا ایک لفظ مبہم ہے قریہ، اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے، تعیین کے لیے آپ کو اسرائیلی روایت لے سکتے ہیں. ایک تاریخی جو ہے وہ مثال کے طور پہ، تاریخی روایت کے طور پہ. تو امام طبری کیا کہتے ہیں، ابن جریر طبری، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ تینوں قول ان میں پاسبلٹی ہے، کیونکہ یہ تینوں بستیاں ایسی ہیں کہ جب ہم
اب لوگوں نے جغرافیے کے اوپر لکھا ہے نا، عرب کے جغرافیے پہ، تو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تینوں بستیاں ایسی ہیں کہ یہ تینوں سمندر کے کنارے آباد ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیلی جو روایات ہیں، ٹھیک ہے، ان میں کوئی وزن ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اٹکل پچو کا قول ہے، مطلب اس نے کسی بھی بستی کا نام لے لیا. قرآن نے کم از کم اتنا اشارہ تو دے دیا نا، سمندر کے کنارے تھی. اچھا، ان کے یہاں 3 اقوال تھے، تینوں بستیاں سمندر کے کنارے آباد تھیں. تو اس سے ایک وزن پڑ گیا اس قول کے اندر کہ آپ کسی بھی قول کے ذریعے سے اس کی تعیین کر سکتے ہیں یا بیان کر سکتے ہیں بغیر تصدیق اور تکذیب کیے. یہ بات ہم کہیں گے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے. انہوں نے مطلب اس میں کیا بتایا ہے، صحابہ نے اس میں کیا سنا؟ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ زیادہ سوال کرنے والے نہیں تھے، عمل کرنے والے تھے. جب مزاج میں عمل غالب ہوتا ہے نا تو پھر ایسے سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے. کیونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں کافی سارے اقوال بیان کیے تابعین کے. بڑے بڑے تابعین وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ سے قرآن مجید سیکھا، اور صحابہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور عمل ایک ساتھ سیکھا ہے. یعنی قرآن اور قرآن کے اوپر عمل. 10 آیات ہم پڑھتے تھے اور پھر ان کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتے تھے. پھر جب وہ ہمارے عمل میں آ جاتی تھی پھر ہم اگلی 10. یعنی ان کے نزدیک قرآن کی تفسیر کا مطلب کیا تھا؟ عملی تفسیر. تو جن چیزوں کا تعلق عمل سے تھا ہی نہیں وہ اس طرف پڑے ہی نہیں. ہاں، بعد میں آ کے جو ہے وہ جب تفسیری مکاتب فکر پیدا ہوئی ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹ، تو پھر کچھ باتیں آئی ہیں جیسے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود یا دوسرے ابی بن کعب یا اور صحابہ کرام سے. ٹھیک ہے، لیکن جو اس زمانے کے مشرکین جب قرآن نازل ہوگا کہ انہوں نے بھی اسی طرح جو باقی عرب تھے غیر مسلم. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ بات واضح تھی، بات بالکل واضح تھی. ایک بستی کا قصہ اللہ نے بیان کیا، بس اس قصے میں جو عبرت تھی نا وہ عبرت واضح تھی. جو میسج تھا، جو مورل لیسن تھا وہ بالکل واضح تھا. اور وہ کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ چلاکیاں نہیں کرنی، شریعت پہ عمل کرتے ہوئے چلاکیاں نہیں کرنی. اصحاب کہف کے قصے میں قصہ اصل میں بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ عبرت کے لیے. قصے کا اصل مقصد عبرت ہے، انفارمیشن نہیں ہے. وہ تو اب ہم انفارمیشن میں پڑ گئے نا. انفارمیشن ایک اضافی چیز ہے. چوتھا کیا ہے؟ مجمل کی تفصیل. جیسے قرآن مجید میں آیات ہیں حضرت ایوب کے بارے میں کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انی مسنی الضر، مجھے ایک تکلیف پہنچی ہے. ایک اور جگہ پہ کیا ہے؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. ٹھیک ہے، عذاب کے لفظ بھی آئے ہیں شیطان کی طرف سے. اس سے کیا مراد ہے؟ کیا تکلیف ان کو پہنچی تھی؟ کیا بیماری تھی؟ عذاب کی کیسی کوئی صورت تھی؟ تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں اسرائیلی روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں. جیسے حضرت قتادہ سے ہے کہ بنصب و عذاب سے مراد کیا ہے؟ مال اور اہل و عیال. مال بھی ضائع ہو گیا اور اہل و عیال بھی چھوڑ گیا. اسرائیلی روایات میں کیا ہے کہ اصل میں ان کو جسمانی بیماری لاحق ہو گئی تھی. اس جسمانی بیماری میں تقریباً 7 سے زیادہ سال یہ مبتلا رہے. اور بنی اسرائیل کے ایک ان کے یہاں جیسے کنیسہ ہوتے تھے نا، جسے ہم گرجا گھر کہتے ہیں، تو وہاں وہ لیٹے رہتے تھے یہاں تک کہ حشرات مطلب جسم میں جیسے ہم کہتے ہیں کیڑے پڑ جانا. یہ صورتحال تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی دعا سنی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے، اس لیے صبر ایوب جو ہے نا بہت معروف ہے نا، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر. اور اللہ نے کہا یہ چشمہ ہے، آپ اس سے غسل کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ٹھیک بھی ہو گئے.
تو یہ وہی جو پیچھے بات آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بڑے مرتبے دیتا ہے بڑی آزمائشوں کے بعد، ایسے نہیں، بڑی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے مرتبے دیتا ہے۔ تو پچھلی قوموں میں بھی انبیاء کا انتخاب ایسے نہیں ہوتا تھا، بڑی آزمائشوں کے بعد ہوتا تھا، پھر اللہ نے انہیں بڑی نعمتیں دی۔ اسرائیلی روایات سے استفادہ جو ہے، اس کے حوالے سے دو اسکول آف تھاٹ ہے۔ ایک متقدمین عام طور پہ جواز کے قائل ہیں کہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ متاخرین میں ایک گروپ پیدا ہوا جنہوں نے کہا کہ نہیں استفادہ کیا جا سکتا۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ استفادہ کیا جا سکتا ہے ایک حد تک، اس کی ایک لمٹ ہے، خاص طور پہ قصص القرآن میں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے شرائع کے بیان میں، شریعتوں کے بیان میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے عقائد ہم وہاں سے لیں گے، پچھلی شریعتیں تو منسوخ ہو چکی ہیں نا۔ تو جو مجوزین ہیں ان کے دلائل قرآن سے بھی ہیں اور سنت سے بھی ہیں جو اجازت دیتے ہیں اس کی استفادے کی، اور جو منع کرتے ہیں ان کے دلائل سنت سے ہیں یا پھر آثار سے، لیکن ہم ان سنن اور آثار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہیں وہ بھی روایات صحیح، لیکن اس کو تھوڑا معنوی اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے جیسے یہاں پہ بیان کیا کہ جو لوگ قائل ہیں انہوں نے قرآن میں کہاں سے استدلال کیا، وہ کہتے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے سل بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، کتنی واضح بات ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دی۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، ان سے پوچھ لیں۔ اسی طرح سے قرآن نے ایک اور جگہ پہ کہا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، یعنی یہ جو پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات، اگر آپ کو شک ہے کہ ایسا نہیں ہوا تو کیا کریں؟ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ ان سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب، ان سے ظاہری بات ہے وہ ان کے پاس اس کا پورا ہسٹری، تاریخی ریکارڈ۔ ایک اور جگہ پہ قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات دی تھی، یعنی 9 قسم کے معجزے تھے۔ ٹھیک، فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، ان کو پتہ ہے نا ساری، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے قصے سارے موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، آپ یہ بھی تصدیق کریں گے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قرآن ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جو ہے بتا رہی ہیں کہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لینے میں حرج نہیں ہے، جو قصص ان سے متعلق ہیں ان کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ہاں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ بھی انہوں نے آگے ذکر کی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو ہے وہ صرف مردوں کو نبی بنا کے بھیجا، اور آپ اہل ذکر سے مراد یہاں اہل کتاب ہیں، ان سے پوچھ لو پہلے کون کون سے نبی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا سنت سے استدلال انہوں نے کیا۔ ہاں، اہل کتاب ہی، لیکن ہم اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، بعض اوقات ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، بعض اوقات ایک معنی اس کا ایک نوعی معنی ہوتا ہے، وہی معنی نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کے ٹوٹل میننگ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ہاں، نہیں، اہل کتاب اس کا ایک معنی ہے، اہل ذکر کا ایک معنی اہل کتاب ہے، یہ اس کے ٹوٹل میننگ نہیں ہے۔ جی، علماء بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علماء سے مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ دونوں دفعہ اسی کنٹیکسٹ میں آیا ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ مرد تھے، یہ تو کوئی اہل کتابوں میں بتا سکتا ہے، عالم کیسے بتا سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک معنی اس کا کانٹیکس سے پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے،
ہم نے جب اصول فقہ پڑھی تھی نا تو اس میں ہم نے کہا تھا ایک ہوتی ہے نص. نص اس کو کہتے ہیں، اس میننگ کو کہتے ہیں جو کانٹیکسٹ سے پیدا ہو رہا ہے، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ظاہر معنی. ظاہر معنی اس کو کہتے ہیں جو اس کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں. ایک جو آیت ہے اس کا ظاہری معنی بھی ٹھیک ہے، نص بھی ٹھیک ہے. ہاں اگر ظاہری اور نص کے معنی میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ نص کو ترجیح دیں گے، کنٹرڈکشن کی صورت میں. یعنی زیادہ معنی پیدا کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ معنی اس دوسرے سے مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے نا جب وہ اس سے ٹکرائے. تو قرآن مجید سے معنی پیدا کرتے چلے جانا یہ چیز ہمیں سلف سے ملتی ہے. یعنی کوئی بھی رکا نہیں ہے. تابعین نے یہ نہیں کہا کہ صحابی نے یہ تفسیر کر دی تو اب اس کی کوئی اور تفسیر نہیں ہو سکتی، وہ کرتے رہے. تابعین نے یہ نہیں کہا کہ تابعین نے یہ تفسیر کر دی تو اب اس آیت کی کوئی اور تفسیر ہو ہی نہیں سکتی، نہیں، وہ کرتے رہے. ہاں انہوں نے اختلاف پیدا نہیں کیا اپنے بڑوں سے، یعنی کنٹرڈکشن میں نہیں لے کے آئے، کوئی ایسا معنی نہیں بیان کیا. یہی قرآن کے عجائب ہے کہ قرآن سے نئے نئے ایسے معنی پیدا کیے جائیں جو جن سے حالات حاضرہ میں رہنمائی ملے، گائیڈنس ملے، لیکن وہ معنی ان معنی کے خلاف نہ ہو جو سلف صالحین پیدا کر گئے، جو سلف صالحین کے بیان کردہ معنی کے خلاف جا رہے. دوسرا کیا ہے؟ سنت. سنت میں کیا ہے؟ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میری طرف سے پہنچاؤ بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. وَحَدِّثُوا عَن بنی اسرائیل وَلَا حَرَج. بنی اسرائیل سے حدیث بیان کر لیا کرو، کوئی حرج نہیں. بہت ساری روایت ہے، یعنی ان سے واقعات بیان کر لو، بیان میں کوئی حرج نہیں. اور جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ گڑا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی یہ نہ ہو کہ ان روایات کی نسبت میری طرف کر دو، وہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا پھر. اور یہ روایت بھی پہلے گزر چکی، یہ جو یہودی والی روایت ہے. دوسرا جو موقف ہے جو کہتے ہیں کہ جی جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مسند احمد میں روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل کتاب سے کچھ بھی نہ پوچھو، وہ تو خود گمراہ ہیں، وہ تمہیں کیا ہدایت دیں گے. فَإِنَّهُمْ لَن يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُّوا. جو خود گمراہ وہ تمہیں کیا راستہ دکھائے گا. اور آگے چل کے کیا کہا کہ اگر حضرت موسیٰ بھی جو ہے وہ زندہ ہوتے تمہارے مابین تو ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کرتے. یہ بہت ساری حدیثوں میں یہ مفہوم بیان ہوا، بلکہ ایک میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے تورات پڑھتے دیکھا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. اب ان روایات سے کیا مراد ہے؟ جو تو مانعین ہے وہ تو کہتے ہیں بھائی یہ تو منع کی روایت ہیں واضح طور پہ، کیا آپ ان سے کچھ نہیں لے، ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو جواز کے قائل ہیں وہ پھر ان آیات کی تعویل کرتے ہیں. ان روایات سے مراد یہ ہے کہ ہدایت کے پہلو سے نہیں لے سکتے، تاریخی اعتبار سے لے سکتے ہیں. یعنی ہدایت کے پہلو سے اگر آپ نے کتاب مقدس کا مطالعہ شروع کر دیا کہ وہاں سے آپ کو کوئی ڈیوائن گائیڈنس مل جائے تو اس پہ اللہ کے رسول سے، تو حضرت عمر جو اس کی تلاوت کر رہے تھے وہ ہدایت کے پہلو سے. یا یہاں بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ تمہیں کیا ہدایت دیں، وہ تو خود گمراہ ہیں. تاریخ کا تعلق یعنی ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے نا، تاریخ تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں نا. بنی اسرائیل سے نہیں لیں گے تو آپ کس سے لے لیں گے؟ کسی یونانی سے لے لیں گے. تو اب بھی ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی ہے نا. وہ کیا تھا جو پہلا مورخ جس کی وہ ریٹن ہسٹری ملتی ہے، ہیروڈوٹس کیا نام تھا ایسے کر کے اس کا. تو اسی طرح سے ہے، مطلب مورخین تو اب کوئی سارے مسلمان تھوڑے تھے، اور خاص طور پہ پری اسلامک ایرا جو ہے، اسلام سے پہلے کی ہسٹری اب کہاں سے مسلمان ڈھونڈیں. تو کوئی حرج نہیں ہے تاریخی اعتبار سے. کچھ آثار ہیں
جیسے مصنف عبدالرزاق میں عبداللہ ابن مسعود سے ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو، وہ تمہیں کیا ہدایت دیں گے. تو بات وہی ہے، ہدایت کے پہلو سے نہیں پوچھنا چاہیے. اسی طرح صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ابن عباس سے کہ تم اہل کتاب سے کیوں سوال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن مجید نازل کر دیا، انہوں نے تو اپنی کتاب کو بدل ڈالا. تو یہاں بھی ہے کہ ہدایت کے پہلو سے ان سے سوال کرنا. شریعت مکمل ہو چکی ہے، شرعی اعتبار سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا پڑے. اسی طرح طبقات ابن سعد میں انہوں نے ایک قول نقل کیا کہ اعمش سے یہ بات کہی گئی کہ آپ مجاہد کی تفسیر سے کیوں بچتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں. تو وہ اہل کتاب سے اصل میں بعض اوقات بہت عجیب و غریب قسم کی تفاسیر بھی نقل کر دیتے تھے، تو لوگ اس سے بچتے تھے. وہی نا ہدایت کے پہلو سے. تلاوت اور چیز ہے نا، تلاوت اور چیز، بیان واقعہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کسی کتاب کی تلاوت کریں آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں. اب یہ ٹرینڈ زیادہ آ گیا نا، اب یہ ٹرینڈ زیادہ آ گیا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیلی روایات میں رتب و یابس بہت زیادہ ہے. ہاروت اور ماروت کے قصے میں عجیب و غریب قسم کی دیو مالائی قسم کی کہانیاں مل جاتی ہیں. تو اس کو دے کے نا لوگوں میں ایک ریئیکشن سے پیدا ہوا اور پھر لوگوں نے بالکل ہی اس کا انکار کر دیا. حالانکہ وہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ تو ہے نا، قرآن نے ہسٹری کو بھی تو ٹچ کیا ہے نا. ٹھیک ہے، اور وہ ہسٹری یہود النصارہ کی ہسٹری ہے. تو اہل مذہب ہی اپنی ہسٹری کو سب سے زیادہ یاد رکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں اس کو ریکارڈ کرنے کی. تو بطور ہسٹری اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کو ہم کو قرآن مجید کے معنی تھوڑے بنا رہے ہیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ واقعہ ہے، اس کے پیچھے یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک پاسبلٹی ہے، بس اتنی سی بات ہے. اور اس میں کوئی ایسی باتیں نہ ہوں، وہ ہم آگے دیکھ بھی رہے ہیں. جیسا کہ ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے نا کہ جو اسرائیلی روایات کا دائرہ کار ہے نا وہ دو قسم کا ہے. ایک تو یہ بیان واقعہ میں تو جائز ہے نا، حدث عن بنی اسرائیل ولا حرج. ٹھیک، آپ واقعہ بیان کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جہاں تک بات آتی ہے تفسیر اور تعویل کی کہ قرآن مجید کے کسی لفظ یا آیت کی تفسیر جو ہے وہ آپ اسرائیلی روایت سے کریں، تو پھر اس میں 3 قسمیں ہیں اسرائیلی روایات کی. ایک وہ ہیں جو صحیح ہیں، یعنی جن کی تصدیق جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. ایک وہ ہیں جو موضوع ہیں، فیبریکیٹڈ ہے، من گھڑت ہے، وہ نکل گئی. تیسری کون سی ہیں؟ مسکوت ہیں، جن کے بارے میں خاموشی ہے، ہمیں نہیں پتہ. اللہ کے رسول سے ہمیں کوئی تصدیق اور تکذیب نہیں ملی. یعنی اللہ کے رسول نے کچھ چیزوں کی تصدیق کی نا کہ یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کچھ چیزوں کے جیسے قرآن نے خود ہی تکذیب کر دی کہ یہ بنی اسرائیل جھوٹ بولتے ہیں، ایسے تو ہے ہی نہیں. الزامات تو لگاتے تھے نا، وہ اپنے انبیاء پہ بھی لگا دیتے تھے جھوٹے، اور بہت واہیات قسم کی بھی الزامات لگاتے تھے. تیسرا ہے مسکوت، یعنی جن کے بارے میں خاموشی ہے. تو ان کے بارے میں بحث ہے جائز اور ناجائز کی. تو کبھی ان سے تفسیر کرنا جائز ہو سکتا ہے، کبھی جائز نہیں ہو سکتا. یہی بات ہے، یعنی اس میں تفصیل ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو ابن تیمیہ نے جو ہے یہ 3 قسمیں بیان کی کہ اسرائیلی روایات جو صحیح ہیں، یعنی ہمارے دین نے ان کی تصدیق کر دی کتاب و سنت میں، تو وہ تو ہم لے لیں گے. دوسرا اسرائیلی روایات جن کی ہمارے دین نے تکذیب کر دی کتاب و سنت میں کسی نص نے، ان کو ہم چھوڑ دیں گے. تیسری وہ جن کے بارے میں ہمارا دین خاموش ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں، جواز ہے اس کا کسی آیت کی تفسیر. بیان واقعہ تو اور چیز ہے، بیان واقعہ اور چیز. ایک ہے آیت کی تفسیر کرنا، جیسے دیکھیں نا القریہ سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہے ویسے ہی آپ پیچھے ایک قصہ جو ہے وہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے ہاں ہاروت اور ماروت کا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور حدیث کے مطابق کا قصہ نہیں قرآن نہیں پاک میں دو آیات ہیں اسی کے اوپر صرف زندگی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو اس کو اس کی کوئی تفسیر اگر بیان کرتے ہیں تفسیر میں تفسیر اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوگا تو بیان کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد. دیکھیں ہم وہی بات کر رہے ہیں نا، اگر تو ان میں کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے بنیادی عقائد کے خلاف ہو تو ہم اس کو کیوں بیان کریں گے؟ یہی ہم بات کر رہے ہیں. مسکوت بہتر ہے خاموشی بہتر ہے اس میں خاموشی اگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی آپ اس کے کانٹینٹ کو دیکھیں گے نا، وہ اسرائیلی روایت جو ہے وہ اس کے آپ کانٹینٹ کو دیکھیں، وہ بات آگے آ رہی ہے. ضوابط کیا ہیں؟ اسرائیلی روایات کو لینے کے ضوابط کیا ہیں؟ اسرائیلی روایات سے استفادہ کے اصول و ضوابط. ٹھیک، تو یہ بیسیکلی صاحب کتاب نے طبری سے لیے، ابن جریر طبری سے. تو 5 اصولوں کا انہوں نے تذکرہ کیا. ایک یہ کہ موافقت قرآن، یعنی کوئی اسرائیلی روایت جو ہے وہ قرآن کے جو ظاہری متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس سے موافقت کر رہی ہو تو اس کو عام طور پہ صحابہ لے لیتے ہیں. دوسرا، اگر کسی حدیث کی مخالفت میں جا رہی ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کسی حدیث کی مخالفت بھی نہ ہو رہی ہو اس سے. سیکنڈ پرنسپل یہ ہو گیا. ٹھیک. تیسرا یہ ہے کہ لغت کے موافق ہو، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ جی جو لغت عرب ہے وہ اس کو قرآن مجید کی جو وہ ایکسیپٹ ہی نہ کر رہی. چوتھا کیا ہے؟ اقوال سلف کے ساتھ اس کی موافقت، یعنی صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کی تفسیر کے ساتھ اس اسرائیلی روایت کی موافقت، یعنی انہوں نے اس کو تفسیر کے طور پہ لیا ہو. یہ بھی ایک مطلب اس سے ویٹیج اس کا بڑھ جاتا ہے. پانچواں یہ ہے کہ ناممکن امور، جسے ہم مستحیل کہتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جو جن کا وقوع ممکن نہیں ہے. کہا نا اسرائیلی روایات میں دیومالائی قصے بھی ہیں نا، وہ ہر مذہبی لٹریچر میں ہوتے ہیں. ہندوؤں کے ہاں آپ دیکھ لیں، گریکس میں دیکھ لیں، جسے میتھالوجی کہتے ہیں، ہاں میتھس جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ہوتی ہیں. ان 5 اصولوں کا ایک ہی مطلب ہم نہیں مطلب کوئی نہ کوئی اصول ہو اس میں. تو اور کچھ ایسے ہیں جو ایک وقت میں ایک سے زائد ہونے چاہیے. ہاں اس پہ آگے بحث آ رہی ہے، اس پہ بحث آ رہی ہے. انہوں نے اس پہ بحث کی ہے صاحب کتاب نے کہ ایک ہے غریب، یعنی کسی چیز کا اجنبی ہونا، ٹھیک ہے نا، وہ اور چیز ہے، اور کسی کا ناممکن ہونا یہ اور چیز ہے. تو قرآن مجید میں جو آدم اور حوا کا قصہ ہے یہ تقریباً 7 مقامات پہ آیا ہے. اللہ نے ان کو جنت میں جو ہے وہ رکھا اور ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، انہوں نے کھا لیا. شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس میں درمیان میں یہ بھی آتا ہے، یا شیطان نے پھسلا دیا، یا شیطان نے قسمیں کھا کھا کے ان کو یقین دلایا، وقاسمہما. ٹھیک ہے. تو اب یہ شیطان جنت میں پہنچا کیسے تھا، یہ ایک سوال پیدا ہوا. بعض مفسرین اس طرف گئے کہ جی اس نے صرف وسوسہ ڈالا، شیطان نے، وہ فزیکلی کوئی جنت میں نہیں آیا تھا. اور زیادہ تر مفسرین اسی طرف گئے کہ نہیں، وہ فزیکلی جنت میں آیا تھا. پھر اس میں اسرائیلی روایات ہیں کہ جیسے وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا تھا. بہرحال وہ عجیب و غریب قسم کی. لیکن ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ کس حد تک قرآن کا جو ظاہر ہے نا، ظاہر بیان قرآن کا، وہ اس کو قبول کر رہا ہے. ٹھیک. تو پہلی بات کیا ہے؟ کتاب اللہ کی موافقت. یعنی جو اسرائیلی روایت آپ لے رہے ہیں وہ یہ نہ ہو کہ خود قرآن کے بیان کے خلاف جا رہی ہو. تو قرآن مجید کے بیان سے اس کی جو ہے وہ موافقت ہونی چاہیے. اب اسرائیلی روایات میں یہ جو بات آئی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کا ڈائلاگ ہوا ہے آمنے سامنے آدم اور حوا سے، اتنی بات قرآن کے ظاہر سے موافقت رکھتی ہے کہ اس کا ڈائلاگ ہوا ہے.
ہم اس کو صرف وسوسے کے معنی میں نہیں، جیسے شیطان ہمیں وسوسہ ڈال دیتا، فوسوس لہم الشیطان، صرف وسوسہ نہیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، وہ قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ دیکھیں نا، ایک بات چیت چل رہی ہے نا، وہ اتنی بات چیت وسوسے میں نہیں ہوتی۔ تو مطلب اب شیطان میرے دماغ میں آ کے مجھے قسمیں کھا کھا کے تو کوئی وسوسہ تھوڑا ڈالے گا، ایسا تو نہیں ہے نا، قسمیں کھا کھا کے وسوسہ ڈالے، زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ وہ وسوسہ ڈال دے گا، کوئی خیال ڈال دے گا۔ تو یہ جو ظاہر عبارت ہے قرآن کی کہ وہ قسمیں کھا کھا کے ان کو یقین دلا رہا ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ بات آمنے سامنے ہو رہی ہے، کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے، یہ محض وسوسہ نہیں تھا، محض سوچ نہیں تھی جو شیطان نے ان کے ذہن میں پیدا کر دی تھی، جیسے عام طور پہ بنو آدم کے ذہن میں شیطان سوچ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ طبری نے اس کو نقل کیا سعید بن مسیب سے، کہ حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا، تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ جہنم کہاں پہ ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا سمندر، البحر۔ تو حضرت علی نے اس کے اس قول پہ کہا کہ لگتا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ کیوں سچ کہہ رہا ہے؟ پھر حضرت علی نے جو ہے 2 آیات پڑھی، والبحر المسجور، یعنی قرآن کہہ رہا ہے بھڑکایا گیا سمندر، اور ایک اور جگہ پہ قرآن نے کیا کہا، وَإِذَا یعنی قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے، جہنم سمندر میں ہے کہ نہیں ہے، ہم اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم اصل میں اصولی بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی اسرائیلی روایت جو ہے اس کی موافقت قرآن کے ظاہر سے ہو رہی ہو تو اس اسرائیلی روایت کو بیان کرنا الاؤڈ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی تفسیر وہی ہوگی، میں کہہ رہا اس کو بیان کرنا الاؤڈ ہے، بیان کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں حضرت علی سے پتہ چل رہی کہ انہوں نے ایک یہودی کے قول کو جو ہے وہ کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ بات ہو سکتی ہے، یعنی یہ پاسبلٹی ہے، یہ امکان ہے کہ جہنم جو ہے وہ سمندر میں ہو، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن کے ظاہر سے جو ہے وہ اثر لے لی۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ جو اسرائیلی روایت ہے وہ کسی حدیث کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر تو وہ کسی حدیث کے خلاف جا رہی ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ آپ اس اسرائیلی روایت کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی تصحیح کی ہے، پچھلی قوموں کے واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی تصحیح کی ہے کہ یہود نے یہ جھوٹ بولا کہ اپنے انبیاء کے حوالے سے، تو یہ بھی بہت اہم ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ لغت عرب کے موافق ہو وہ تفسیر، وہ اسرائیلی جو تفسیر ہے وہ لغت عرب کے موافق ہو، یعنی قرآن کی لغت اس کو قبول کر رہی ہے۔ جیسے ابن اسحاق نے یہ تفسیر بیان کی ہے جس کا ابھی تذکرہ گزرا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ ڈالا تھا، جا کے ملا نہیں تھا آدم اور حوا سے، کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ تو طبری نے اس کا رد کیا اور کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں وسوسوں میں نہیں کھائی جاتی، قسم تو اگلے کو یقین دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ وہ تبھی ہوتا ہے جب اگلا شک و شبہ میں ہو آپ کی بات کے بارے میں۔ چوتھا کیا ہے؟ صحابہ اور تابعین۔ صحابہ اور تابعین کی جو اقوال ہیں وہ اسرائیلی روایت ان سے موافقت کر رہی ہو تو اس کو بھی ہم قبول کر لیں گے، یعنی صحابہ اور تابعین نے اس کو قبول کر لیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے، اب یہ تو قرآن میں ملتا ہے نا کہ دعا کی تھی
ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، حواریوں نے کہا تھا نا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل ہو، یعنی دسترخوان جس کے اوپر کھانا چنا ہوا۔ اب وہ نازل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اس حوالے سے قرآن میں کوئی واضح بیان نہیں ہے، اس لیے اس میں اختلاف ہو گیا۔ زیادہ تر اس طرف چلے گئے کہ نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب جو نازل ہوا تھا اس کے بارے میں بھی اختلاف ہوا کہ کیا نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کیا مروی ہے کہ روٹی اور مچھلی تھی وہ جو مائدہ نازل ہوا تھا۔ اب ان کا مصدر کیا ہے؟ مصدر اسرائیلی روایات ہے۔ حضرت عطیہ الاوفی سے کیا ہے کہ ایسی مچھلی تھی جس میں ہر کھانے کا ذائقہ تھا۔ قتادہ ان سے کیا مروی ہے کہ جنت کے پھل نازل کیے گئے تھے، اور انہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس میں سے ذخیرہ نہ کریں، لیکن انہوں نے ذخیرہ کر لیا، خیانت کی۔ ٹھیک، تو اس طرح سے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جی گوشت کے علاوہ سب کچھ نازل کیا گیا۔ بہرحال تو اب یہ سارے کیا ہیں، یہ ان کا مصدر، ان سارے اقوال کا، سلف صالحین کے ان اقوال کا مصدر کیا ہے کہ مائدہ کیا تھا، کون سا مائدہ تھا؟ وہ اسرائیلی روایات۔ تو اگر سلف نے ان روایات کو قبول کر لیا ہے تو ان کو آگے بیان کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ۔ پانچواں کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اور کوئی سورس ہے نہیں، قرآن نے وضاحت نہیں کی، صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اور وہ واقعات، وہ آیات ہیں متعلق بھی اسرائیلیات سے، اور سلف سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ان سے لے لیتے ہیں۔ تو یہ ساری اس طرح سے پوری ایک پکچر بنتی ہے نا۔ ناممکن امور میں سے نہ ہو، پانچواں کیا ہے؟ وہ اسرائیلی روایت، اس کا تعلق جو ہے وہ ناممکن امور میں سے نہ ہو۔ تو یہ انہوں نے ذکر کیا ہے، غرابت مراد نہیں ہے۔ غرابت تو صحیح حدیثوں میں بھی ہے، یعنی صحیح بخاری کی روایات بعض اوقات آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ جن کو دیکھ کے آدمی ایک دفعہ تو کہتا ہے یہ کیا بیان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ وہ پتھر جو ہے وہ ان کے کپڑے اٹھا کے بھاگ گیا، اب پتھر کپڑے اٹھا کے وہ کون مانے گا بھائی؟ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ پتھر بھاگ رہا ہے، کون مانے گا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، غرابت سے مراد یہ نہیں ہے، ناممکن امور، ٹھیک ہے نا۔ ایک وہ ہیں کہ جن میں کوئی امکان ہے کہ جی کوئی معجزہ ہو جائے، بہت سارے معجزات کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چٹان سے نکل آئی۔ تو لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ممکن نہیں ہے نا۔ نبی کے بارے میں اب جیسے انہوں نے معاذ اللہ ایسی وہ واہیات قسم کے واقعات بیان کر دیے انہوں نے یہودی لٹریچر میں، کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے تعلق قائم کیا، وہ باقی نہیں رہ گیا تھا نا، تو انہوں نے کہا اب نسل انسانی کیسی جاری ہوگی، تو اپنی بیٹیوں سے معاذ اللہ تعلق قائم کیا۔ اب یہ ہم کیا، ناممکن امور، مستحیل امور، یعنی جس کا آپ عام آدمی سے بھی تصور نہیں کر سکتے، وہ نبی کے کھاتے میں ڈال دیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اب ان کے جد امجد تھے نا حضرت یعقوب، اب ظاہری بات ہے کہ وہ ایگزیجریشن تو ہوتی ہے اپنے آباء و اجداد، تو ساری رات اللہ کی اور حضرت یعقوب کی کشتی ہوتی رہی، صبح کو حضرت یعقوب نے اللہ کو نیچے لگا لیا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی آج کل میں جو تورات پبلش ہوتی ہے اس میں نے تو خود پڑھا ہے اردو کی وہ جو ایڈیشن ہے اس کا، کہ بائبل سوسائٹی والے جو پبلش کرتے ہیں یہاں لاہور سے، انارکلی سے۔ یہ ملفوظات ہیں اور صفحہ بریلی کا تیسری جلد کے اندر بھی جو ہے انہوں نے بزرگوں سے جو ہے کیا اور اللہ کی پشتی کروائی اور ان کو جتا دیا۔ تو مستحیل نہ جس کو مطلب پہلی مرتبہ سن کے انسان کہے کہ جی یہ فضول سی بات ہے، بہت ہی فضول بات ہے، تو ایسی باتیں جو ہے نا جن تفاسیر میں اسرائیلیات کو
زیادہ اہمیت دی گئی ہے ان میں یحییٰ بن سلام کی تفسیر ہے، ابن جریر طبری کی تفسیر میں بھی، تفسیر طبری جسے کہتے ہیں، ابن ابی حاتم رازی کی جو تفسیر ہے، یہ بڑے محدثین میں سے ہیں، ماتریدی جو ہیں ان کی تفسیر ہے، سالبی کی تفسیر ہے، تو ان میں جو ہے وہ عام طور پہ کافی زیادہ تفسیری روایات ساری اسرائیلی، ہاں ابو منصور ماتریدی جنہیں ہم کہتے ہیں۔ نیکسٹ پرنسپل ہے لغت عرب سے قرآن مجید کی تفسیر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے لغت عرب کا ہم معنی اور مفہوم بیان کریں گے، پھر اس کے بعد لغت عرب سے جو تفسیر کی جاتی ہے اس کے مراحل ہیں، 3 سٹیجز ہیں۔ ایک سلف صالحین سے، سلف صالحین ہم نے بتا دیا تھا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یعنی ان کے وہ جو 3 زمانے ہیں نا اس تک تو لینگویج پیور ہے، زبان ظاہری بات ہے بدلتی رہتی ہے نا، ہر زبان جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے۔ پیور عربک وہاں پہ تھی، یعنی جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اس کے بعد سے پھر اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ پھر ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں جی اہل عرب کا زمانہ، جب بڑے بڑے لغوی آئے، لنگوسٹکس، جنہوں نے آ کے کتابیں لکھی، ہم نے اس پہ ایک لیکچر بھی لیا تھا نا، امام خلیل آئے اور ابن درید آئے اور انہوں نے مختلف کتابیں لکھی، لغویین کا دور جو تھا۔ خلیل، سب سے پہلے امام خلیل آئے نا، متوفا ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن دوسری صدی ہجری کے ہیں، ہاں پلر سے جن کی وفات ہوئی تھی۔ پھر یہ لغت کی تدوین کا دور تھا، جب قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور عام عربی لغت کے حوالے سے بھی کتابیں لکھی گئیں، ڈکشنریز لکھی گئیں۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا دور ہے تدوین کے بعد کا، تو اس میں زیادہ کام ہوا ہے، پھر ترجیح کا کام ہوا ہے، یعنی لغوی اقوال میں ترجیح قائم کی جاتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی لغوی قول سلف کے قول کے مخالف ہو تو پھر اس قول کو ترجیح نہیں ہوگی، اس قول کو ہم رد کر دیں گے۔ سلف کے قول سے مراد یہ ہے، اس کو ہم آگے چل کے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، اب بعد میں آنے والا ایک لغوی کہتا ہے یہ معنی تو عرب اس کو جانتے ہی نہیں ہے، اور بھائی تو کہاں سے عرب آ گیا 400 سال بعد مطلب ایسے بھی ہیں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں یہ معنی کہاں سے بیان کر دیا۔ ظاہری بات ہے ان کی زبان ہے نا، اتنا تو مانے نا کہ ان کو اپنی زبان کا پتہ ہے، اگر صحیح سند سے ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی بھی ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اب 300 سال بعد اب آپ نے بڑی جان ماری ہے، آپ بڑے لغوی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، آپ نے ڈکشنری لکھ دی ہے، اب آپ کہیں گے جی عرب تو اس معنی کو جانتی نہیں ہے، تو 300 سال بھی تو گزر گئے ہیں نا۔ تو لفظ تو ظاہری بات ہے، وہ لفظ تو اپنے معنی کو چینج کرتا ہے، جیسے برتن جو ہے نا اس کے اندر کا مشروب بدلتا رہتا ہے، کبھی اس میں دودھ ہوگا، کبھی پانی ہوگا، لفظ کے اندر جو ہے وہ معنی وہ اپنے مفاہیم بدلتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تنوع، بعض اوقات تنوع کا اختلاف ہوتا ہے، اور قول جدید، کوئی ایسا قول لغت میں جو پہلے کسی نے نہ کہا ہو، آپ وہ معنی بیان کر سکتے ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے جی۔ تو لغت سے مراد کیا ہے؟ لغت عرب۔ جب ہم لغت عرب کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد زمانہ جاہلیت کی زبان ہے، جسے عربی معلیٰ ہمارے ہاں یہ فرائی اسکول آف تھاٹ میں کہا جاتا ہے، یعنی جو لٹریری عربک ہے، جو اس وقت کے شاعروں کی زبان تھی، سبع معلقات کی زبان تھی۔ اس لیے قرآن نے کہا نا، کئی مقامات پہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے یہ قرآن جو ہے وہ تمہاری زبان میں نازل کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ تو صحابہ کو کہا نا کہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھو، تو ان کی زبان میں نازل ہوا نا، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی مبین کا لفظ ہے، صرف عربی نہیں۔ تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے سلف صالحین۔
سلف صالحین کی جو لغوی تفسیر ہے اگر صحابہ سے آ رہی ہے ظاہری بات ہے وہ حجت ہے کہ ان کی لغت میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جہاں تک تابعین کی بات ہے تو تابعین میں بھی اکثریت جو ہے وہ عربی ہیں، عربی النسل ہے۔ کچھ تابعین ایسے ہیں کہ جو عربی النسل نہیں ہیں، جیسے صحابہ کے موالی ہوتے تھے، آزاد کردہ غلام ہوتے تھے، وہ غلام ہے نا کہیں سے پکڑا گیا اور کہیں آ کے بکا، تو ایسے بہت سارے ہمیں ملتے ہیں، لیکن ان غلاموں نے بڑے بڑے مکاتب فکر پیدا کیے، بڑا دین کا کام کیا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک غلام تھے اکرمہ، یہ بربر تھے، تو اب ان کا تفسیر میں ایک بڑا نام ہے، لیکن یہ ہے کہ عربوں کے ساتھ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ رہ کے ان کی زبان بھی وہی تھی، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے استاد ہیں نا، تو عربی انہوں نے انہیں سے سیکھی ہے نا، تو اس لیے وہی عربی ہے ان کی بھی، تو ان کے حوالے سے بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا یعنی تابعین کی اس کیٹیگری کے بارے میں۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں یہ تو عربی نسل نہیں تھے، تو ان کی زبان یا یہ اگر کسی قرآن مجید کی کسی لفظ کا لغوی معنی بیان کریں تو یہ صاحب زبان ہے ہی نہیں، لیکن یہ کمزور ہے۔ زبان دیکھیں نا، یا تو مادری ہوتی ہے یا پھر سیکھی جاتی ہے، دونوں طرح سے ہی ہوتا ہے۔ تو ایک بندے نے زبان سیکھی ہے تو آپ کہیں کہ جی یہ چونکہ جو ہے وہ، اب ہمارے ہاں لوگ انگریزی سیکھتے ہیں، اتنی سیکھ جاتے ہیں کہ انگریزوں کو جا کے انگریزی پڑھاتے ہیں، ٹھیک، تو بہرحال لوگ بڑی محنت کرتے ہیں۔ بلکہ حافظ زبیر علی زئی صاحب، ان کو مجھے کون بتا رہا تھا، ان کو کیمبرج کی جو ڈکشنری تھی زبانی یاد تھی، حفظ تھی، جہاں جیسے ہمیں بچوں کو قرآن یاد ہوتا ہے، اچھا حافظہ تھا ان کا۔ تو لوگ محنت کرتے ہیں۔ تبع تابعین کا معاملہ ہے، ان کی زبان بھی ظاہری بات ہے اکثر و بیشتر خیر القرون کی زبان، تو صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اگر وہ قرآن مجید کی لغوی تفسیر کریں تو وہ بائنڈنگ ہے، اس کو ماننا لازم ہے کیونکہ وہ ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے، جب بڑے بڑے لغویین آ گئے اور لغت کی تدوین شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے امام خلیل نے لغت کو مدون کیا، متوفی 175، ان کی کتاب کتاب العین، ہم نے کہا تھا وہ چونکہ عین سے انہوں نے شروع کی نا تو اس لیے کتاب کا نام ہی کتاب العین۔ یہ پہلی مدون کمپائل ڈکشنری ہے عربی کی جو ہمارے پاس ہے۔ نہیں عربی تھے، ہاں عربی تھے امام خلیل جو ہے، عروض کے اوپر یہ جو شاعری کا جو ہے اس پہ ان کا کافی کام ہے۔ کہا جاتا ہے انہوں نے جو ہے وہ 15 جو ہے وہ بحریں نکالی تھی، تو اس کے اوپر بس صرف ایک کا اضافہ ہوا ہے آج تک، یعنی انہوں نے کہا کہ ہر شعر ان 15 میں فٹ آ جائے گا، کسی ایک بحر کے اوپر ہوگا، کسی ایک اس وزن کے اوپر ہوگا، اس میں صرف ایک بحر کا اضافہ ہوا ہے اور وہ بھی ذیلی ہے، مستقل نہیں۔ اب دنیا کا ہر شعر اس میں کسی ایک بحر پہ آ جاتا ہے۔ عربی کی بات ہے، عربی کی بات جی ہاں باقاعدہ آپ کہہ لیں، باقاعدہ اسی طرح۔ اچھا یہ ڈکشنریز تو ان کی عمومی تھی نا، عام لغت کے بارے میں تھی، لیکن یہ قرآن مجید کی آیات کے مفاہیم بھی بیان کرتے ہیں، یہ عام ہے۔ عام بھی ڈکشنری آپ لسان العرب دیکھ لیں اور دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، تو وہ عمومی ڈکشنریز ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیات ہو گئیں، احادیث ہو گئیں، ان کے معنی وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے، لغویین نے خاص طور پہ کیا کیا کہ قرآن مجید کو موضوع بحث بنایا، ٹھیک، قرآن مجید کو موضوع بحث بنا کے غریب القرآن کے نام سے کتابیں لکھی گئیں، مفردات القرآن جیسے امام راغب نے کتاب لکھی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بھی کتابیں لکھی گئیں۔ تو یہ تدوین کا مرحلہ تھا۔ تو اب یہ جو اہل لغت ہیں، یعنی لغت کے جو امام ہیں، اگر یہ کہیں کہ قرآن مجید کے اس لفظ کا یہ معنی ہے تو ظاہری بات ہے اس کی کوئی امپورٹنس تو ہے، اہمیت تو ہے، آپ انکار تو نہیں کر سکتے۔ آپ یہی کہیں گے بھئی امام لغت نے یہ بات کہی، تو ہم نے کہا تھا نا دو بڑے ہیں جو بعد میں آ کے نا دو معروف ہوئے،
ایک موجم مقاییس والے، موجم مقاییس اللغہ جن کے ابن فارس جنہیں ہم کہتے ہیں، اور دوسرے مفردات القرآن امام راغب، اور دونوں کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے. جی ابن فارس، ابن فارس جو ہے موجم مقاییس لغہ ہے ان کی. یہ آگے چل کے بتاتا ہوں دونوں کی اپروچ میں فرق کیا ہے، وہ آگے ایک مثال آ رہی ہے، اس سے بات زیادہ کھلے گی. امام راغب ہے، امام راغب کی تو کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے نا مفردات کا، مفردات القرآن. تدوین کے بعد ایک مرحلہ ہے کہ کچھ مفسرین نے لغت کے ذریعے قرآن کی تفسیر کو بڑی اہمیت دی. اب بھی یہ جو فرائی اسکول آف تھاٹ ہے یہ بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں. مطلب یہ تدبر قرآن آپ امین حسن اصلاحی صاحب کی دیکھیں تو کافی عربی جاہلی شاعری سے کافی استفادہ کرتے ہیں. تو جیسے ابن عطیہ ہیں، واحدی ہیں، تو یہ ان کی یہ تیسرا ایک مرحلہ ہے کہ جب ڈائریکٹ تفسیر قرآن میں لغت کو ایک منہج بنا کے قرآن مجید کی تفاسیر جو ہے وہ مرتب کی گئی، لکھی گئی. اب یہ دو کام کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلوں سے جو لغوی اقوال مروی ہیں ان میں ترجیح قائم کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اور دوسرا یہ کہ کبھی کوئی نیا معنی بھی بیان کر دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. نیا لغوی معنی، نیا لغوی معنی پیدا کرنا ایک بڑی سائنس ہے. لوگوں نے پیدا کی ہیں، کیسے کیسے پیدا کی ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت درست ہے نیا لغوی معنی پیدا کرنا جب وہ سلف کے تفسیر کے خلاف نہ جا رہا ہو. اگر وہ سلف کی تفسیر سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے تو پھر نہیں، پھر آپ نیا لغوی معنی پیدا نہ کریں. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَى. ہر یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ بات آئی ہے نا کہ وہ جو خاتون تھی عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے ایک دعوت تیار کی، یعنی یہی ترجمہ کیا جاتا ہے نا آتدت لہن متقا، ان عورتوں کے لیے جو اس کو شرم اور عار دلا رہی تھی کہ تو اپنے کس غلام کے چکر میں، تو اس نے ان کے لیے متقا کا ترجمہ کیا گیا دعوت. تکیہ لگانے سے ہے نا، جی بیٹھک کہہ لیں، مجلس کہہ لیں، ٹھیک. تو اب ابو عبیدہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی عام طور پہ تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، بیٹھک ہے، یعنی ایسی بیٹھک جس میں پیچھے لوگوں نے تکیے لگائے ہو، ایسی مجلس، ایسی دعوت. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اترج، یعنی تکیے والی نہیں، ایسی بیٹھک کہ جس میں، اچھا اترج جو ہے نا یہ ایک پھل تھا، اس کا انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں سٹرس، لیمو کی طرح کا ہوتا ہے یہ. ابو عبیدہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی فضول قول ہے کہ اس سے مراد آپ یہ پھل لے لیں. اچھا یہ قول جو ہے نا یہ اب سلف میں ہے یہ قول، اور اس قول کی طرف اشارہ کیا کرتا ہے آگے قرآن مجید کا یہ بیان کہ ان کو چھری پکڑائی گئی. دیکھیں احتمال دونوں معنی کا ہے کہ وہ دعوت ایسی تھی جو گاؤ تکیے والی تھی، یا وہ دعوت ایسی تھی کہ جس میں ایک کوئی خاص پھل جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا. دونوں احتمالات ہیں. تو ایک کے اوپر زور دینا اور دوسرے کا رد کرنا جب کہ وہ سلف سے ثابت ہو وہ معنی، تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ ٹھیک ہے آپ کہیں کہ یہ ہمارے نزدیک راجح معنی ہے، پھر پریفر کر دیں آپ ایک معنی کو. ہاں بیٹھک کے مفہوم کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے نا، بیٹھک تو ثابت ہو گئی نا. اب بیٹھک کیا تھی، گاؤ تکیے والی تھی
یا بیٹھک جو ہے وہ پھلوں والی تھی. ایرانی فلم میں دیکھیں تو وہ بہت جیسے قرآن میں ایک جگہ سورہ محمد میں کہا کہ عرفہا لہم، وہ جو جنتیں ہیں نا جو اللہ نے دینی ہیں، اچھا وہ اللہ نے ان کے لیے کیا ہے واضح کر دی. اب اس کے دو معنی کیے گئے. کتاب العین میں یہ ہے، امام خلیل یہ کہتے ہیں کہ عرف کا لفظ جو ہے نا یہ عربی زبان میں جو ہے وہ اچھی خوشبو کے لیے بولا جاتا ہے، ریح طیب. تو وہ یہ کہتے ہیں عرفہا لہم کا مطلب کیا ہے کہ وہ خوشبودار ہوں گے، ان کی جو جنتیں ہیں وہ کیا ہوں گی خوشبودار ہوں گی. اللہ نے ان کو ان کے لیے خوشبودار بنایا. وہ جیسے ہمارے ہاں وہ نہیں ہوتا وہ جو ایسے کر کے وہ سپرے کر دیتے ہیں کمرے میں، ہاں فریشنر، ایئر تو وہ مطلب اس قسم کا ماحول ہوگا وہاں پہ. تو انہوں نے عرف کا لفظ جو ہے وہ تعریف کے معنی میں نہیں لیا، ڈیفائن کرنے کے معنی میں نہیں لیا، عرف جو ہے وہ خوشبو کے معنی میں لے لیا. یہ ایک احتمال ہے. دوسرا معنی جو عام طور پہ سلف صالحین سے ہے وہ کیا ہے کہ بینہا لہم، اللہ نے وہ جنتیں ان کے لیے بیان کر دی ہیں کھول کھول کے کہ ان جنتوں میں کیا ہوگا، اس کی تفصیل بیان کر دی ہے. تو دونوں معنی میں کوئی تغیر نہیں، تنوع ہے، ورائٹی ہے، کوئی حرج نہیں بیان کرنے میں. چوتھا ہم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ کوئی نیا معنی بیان کرے لیکن وہ نیا معنی جو ہے وہ سلف کے معنی کے خلاف نہ ہو، لغت سے کوئی نیا معنی پیدا کرے. جیسے دیکھیں فرا نے یہ بات کہی ہے، فرا لغوی ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ صرفی ہے، صرف کے اماموں میں سے. فرا نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو ہے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البین، یہ سورۃ طٰہٰ میں ہے نا، وہ جادوگروں نے جب وہ ہار گئے ہیں اور انہوں نے حضرت موسیٰ پہ ایمان کا دعویٰ کر دیا، تو اب فرعون نے کیا کہا کہ میں تم کو سولی دے دوں گا، تم سب کے جو ہے میں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. تو جادوگروں نے فرعون کو جواب میں کیا کہا کہ ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے علی ما جاءنا من البینات، اس پر جو ہمارے پاس واضح نشانیاں آ چکی جو ہم نے دیکھ لیا، حضرت موسیٰ نے ہمیں دکھا دی جو معجزات، اس پہ ہم تجھے اب ترجیح نہیں دیں گے. والذی فطرنا، اور اس پہ بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا. یہ ہے واو عطف کا. عام طور پہ ترجمہ یہی کیا گیا کہ ہم تجھے ان آیات پہ ترجیح نہیں دیں گے اور پیدا کرنے والے پہ ترجیح دیں. تو فرا نے کہا کہ ایک اور معنی نکل سکتا ہے اگر ہم اس کو واو قسمیہ بنا لیں. اچھا واو قسم کا بھی ہوتا ہے. پھر معنی کیا بنے گا کہ ہم تجھے ان واضح آیات پہ ترجیح نہیں دیں گے. جادوگر فرعون کو کہہ رہے ہیں ہم تجھے ان معجزات کے مقابلے میں تیری بات کو ترجیح نہیں دیں گے. والذی فطرنا، پیدا کرنے والی کی قسم، ہمارے خالق کی قسم. ابھی ایک نیا معنی پیدا کیا ہے لغت سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مخالف نہیں ہے نا وہ سلف کے اقوال کے. ان سے پہلے کسی نے پیدا نہیں کیا. فران جی ہاں ایکسیپٹیڈ ہے، ہم یہی تو بات کر رہے ہیں، ایکسیپٹیڈ ہے جب تک وہ سلف صالحین کی اس کے خلاف نہ جا رہا. چلیں جی میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ اس کو پھر جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت